أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآلہ. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے، دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ درس قرآن کی نورانیت سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے اور باقاعدگی کے ساتھ ہمیں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 237 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو جن سے تمہارا نکاح ہوا ان کے چھونے سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے رخصتی سے پہلے اگر تم انہیں طلاق دو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تحقیق تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر لیا. اس سے پہلے جس آیت کی تفسیر درس ہوا تھا اس میں یہ ذکر تھا کہ نکاح تو ہوا، رخصتی نہ ہوئی اور مہر بھی مقرر نہ تھا، تو پھر اس صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ ایک جوڑا وہ مرد اس سابقہ عورت کو دے دے جو کہ اب طلاق کی وجہ سے اس کی بیوی نہ رہی. یہاں یہ حکم ہے کہ رخصتی تو نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا. تو دونوں مسئلے میں اس طریقے سے فرق ہے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا. فَالنِّصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پس آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا. اب چونکہ پہلے والے مسئلے میں تو مہر مقرر نہیں تھا اس لیے ایک جوڑا دیا گیا، یہ جوڑا واجب تھا. اب یہاں مہر مقرر ہو چکا تھا، اب فرمایا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اب آدھا مہر اسے دینا ہوگا. جو مہر کی رقم، جو مہر متعین کیا، نصف مہر اسے دینا ہوگا. کس صورت میں؟ جب رخصتی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہو چکا تھا. اب طلاق ہو گئی تو اب رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی، دو ہی صورتیں بنے گی، مہر مقرر تھا یا نہیں. اگر نہیں تھا تو متع کی صورت میں یعنی ایک جوڑا دیا جائے گا، اگر مہر مقرر تھا تو نصف مہر دینا ہوگا. الا ان یعفون، مگر یہ کہ معاف کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دیں وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے، گرا ہے. وان تعفو، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت قریب ہے. معافی تقوی کے قریب پہنچا دیتی ہے. معاف کرنے سے بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے ہی فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اس نے معاف کیا. معافی اللہ کو بڑی پسند ہے. فرمایا وان تعفو اقرب للتقوی، کہ تم اگر معاف کر دو یہ تو تمہیں تقوی کے قریب لے جائے گا. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور اپنے درمیان ایک دوسرے کا جو برتاؤ ہے، حسن و سلوک ہے، فضل والے معاملات ہے، اسے نہ بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے اللہ، مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. جس کی یہ نیت بن جائے اب وہ گناہ کے کیسے قریب جائے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. دو ہی باتیں صرف اگر دیکھا جائے، ایک یہ دیکھنا، ایک یہ ساتھ ہونا. جب ساتھ ہم سے کوئی بڑا ہو تب بھی بندہ غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تب بھی بندہ غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے والدین ہیں، اس کے بڑے ہیں، اس کے سرپرست ہیں.
وہ قابل ادب ہے، قابل احترام ہے، تو غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہاں بندوں کی حالت ہے کہ بندہ بندے کو دیکھ کے اس قدر خوف کھا جائے، تو جس کی یہ ذہنیت بن جائے، جس کا یہ نقطہ نظر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو وہ گناہ کے کیسے قریب جائے گا۔ رشتے وغیرہ آتے ہیں انکوائری کے لیے، دیگر سارے معاملات ہوتی ہیں نا، تو کئی لوگوں کو دیکھا گیا جو گٹکے پان وغیرہ سگریٹ پیتے ہیں۔ اب انکوائری کا معاملہ ہوگا نا تو وہ دیکھیں گے نا کہ کوئی آیا ہے تحقیق کرنے کے لیے، وہ پورا دن جو ہے جب تک اس سے اس کی ملاقات نہ ہو جائے سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، کیونکہ ورنہ بدبو آئے گی، سمجھ جائے گا سامنے شخص اپنی لڑکی دے گا نہیں۔ گٹکا پان کھانے والا ہوگا دانت صاف کر کے بیٹھ جائے گا نکاح کو حاصل کرنے کے لیے، لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے۔ کتنا ڈر گیا، کتنا خوف میں آ گیا، یہ کام کروں گا تو یہ نہیں ملنا۔ تو بھی آئی نہیں، مسلمان کا نقطہ نظر تو آخرت ہے، فکر آخرت۔ مسلمان تو آخرت کی طرف جاتا ہے، اس کی سوچ ہی آخرت کے لیے ہے کہ دنیا تو ملی آخرت کمانے کے لیے۔ تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے دنیا میں غلط کام کیا تو آخرت میں جنت میں ہمارا حصہ نہیں۔ یہاں ہم اس لڑکی کو حاصل، شادی کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم یہ سب باتیں سوچ رہے ہیں کہ ہونے والا سسر اگر دیکھ لے گا تو پھر وہ لڑکی کا نکاح مجھ سے نہیں کروائے گا، تو اس کے لیے کتنی احتیاطی کی جا رہی ہے، کیا کچھ اس سے چھپ چھپ کے کیا جا رہا ہے، چھپ چھپ کے، تاکہ وہ دیکھ نہ لے۔ تو رب عز و جل کے بارے میں تو مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر کیوں گناہ کے قریب جا رہا ہے؟ اور پھر یہ بھی جانتا ہے کہ جب گناہ کے قریب جائے گا تو آخرت میں عذاب ہے، جنت سے دوری ہے، اس کی نعمتوں سے دوری ہے، تو وہاں کی نعمتوں کو دور کر رہا ہے اور اس چیز سے کوئی خوف نہیں رکھ رہا، اور یہاں دنیاوی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کتنا خوف رکھتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار ہے، دیکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، لہٰذا اس بارے میں خوب احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہرحال مسئلے اسی پوزیشن پر واضح ہے۔ اس آیت کی تفصیل کے حوالے سے نکاح ہوا، مہر مقرر ہے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو پھر اس صورت میں نصف مہر واجب ہے۔ اس طرح نکاح ہوا، مہر مقرر نہ ہوا، رخصتی بھی نہ ہوئی، تو اب ایک جوڑا اسے شوہر کو، سابقہ شوہر کو، اس عورت کو دینا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہے صورتحال فقط طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ میں ہو سکتی ہے، طلاق رجعی میں صورت نہیں، کیونکہ طلاق رجعی میں تو رجوع ہے، طلاق رجعی میں تو رجوع ہوتا ہے، اور رجوع کب ہوتا ہے؟ عدت میں ہوتا ہے، اور یہ جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کے لیے تو عدت ہی نہیں، اس کو تو ڈائریکٹ طلاق بائنہ پڑے گی یا طلاق مغلظہ پڑے گی۔ جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، صرف نکاح ہوا ہو، اس کو طلاق رجعی نہیں پڑ سکتی، کیونکہ طلاق رجعی میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے، وہ عدت کے اندر ہوتا ہے، اور جو لڑکی یا عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی تو اس کی تو نکاح کے بعد رخصتی کے بغیر عدت ہے ہی نہیں۔ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، واضح طور پہ رب کا حکم ہے، ان پہ کوئی عدت نہیں، نکاح کے بعد رخصتی ہے، پھر اس کے بعد عدت کے معاملات ہیں۔ لہٰذا اسی مسئلے سے بات واضح ہوئی کہ خلوت صحیحہ یا غیر مدخول بہا، یا جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، اس کو اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق بائنہ پڑ جاتی، ڈائریکٹ طلاق رجعی نہیں پڑتی، یا طلاق مغلظہ ہوگی یا طلاق بائنہ ہوگی، فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، فوراً۔ پھر اس صورت میں مہر کے معاملات سامنے آئیں گے۔ یعفون، فرمایا یعفون الا یعفون، معاف کر دیں۔ دیکھو معافی اللہ کو کتنی پسند ہے، پہلے حکم فرمایا کہ نصف مہر دینا ہوگا، پھر بعد میں فرمایا اگر تم معاف کر دو۔ ہر عمل میں، چاہے وہ مال و متاع کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حقوق کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے معافی اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی نتیجہ نکلا، یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ مہر جو ہے وہ حق العباد میں سے ہے، حق العبد، حقوق العباد جسے کہا جائے، یہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہے، بندہ چاہے معاف کر دے۔ تب تو فرمایا یعفون، اگر معافی کا سلسلہ مہر کے لیے نہ ہوتا تو پھر یعفون کا لفظ نہ آتا۔ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، کیونکہ زوجین بھی ایک طریقے سے ایک بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، وہ بھی جڑے ہوئے ہیں،
تو اس لیے فرمایا یہ گرا لگی ہوئی ہے دونوں کے مابین. اور او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اور فرمایا جس طرح عورت چاہے تو نصف میں نہ لے، منع کر دے میں نہیں لیتی نصف میں. فرمایا اسی طریقے سے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ بھی چاہے معاف کر سکتا ہے. وہ کون ہے؟ شوہر. لیکن اس کی معافی دوسرے طرز پر ہوگی. اس کی معافی یہ والی نہیں ہوگی جس طرح عورت کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے مہر نہیں چاہیے، میں معاف کرتی ہوں کیونکہ میں نے ابھی تو خاوند کی خدمت نہیں کی، اپنے شوہر کی خدمت تو کچھ ہوئی نہیں ہے، لہٰذا میں اسے معاف کرتی ہوں، مجھے مہر نہیں چاہیے، نصف مہر ہے نا، معاف کرتی ہوں میں. اس کا معاف کرنا اس طریقے پر ہوگا. لیکن شوہر کا معاف کرنا کیا ہوگا؟ شوہر اگر پہلے مہر معجل کی صورت میں دے چکا ہے، اب اگر وہ چاہے تو اس سے نصف مہر کا تقاضا نہ کرے، تو نصف لازم تھا نا، اس کو نصف دینا تھا، وہ پورا پہلے ہی دے چکا، رخصتی ہوئی نہیں سے نکاح کے ساتھ اس نے پورا مہر دے دیا. اب وہ چاہے تو نصف مہر جو ہے اس سے واپس لینا ہے وہ نہ لے، میں معاف کرتا ہوں. کل دے چکا ہے، کل چھوڑ دے اس کو. تو فرمایا یہ اس طریقے سے معافی ہو سکتی ہے. شوہر کو اگر چاہے تو وہ معاف کر دے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، بات تو یہی ہے کہ اگر تم معاف کر دو نا، یہ تقویٰ کے قریب ہے، یہ تمہیں تقویٰ کے قریب پہنچا دے گا. کیونکہ ایک خادم ہے کہ مخدوم، شوہر مخدوم ہے، عورت اس کی خادم ہے. اب خادمہ ہے تو لازمی ہے، مخدوم کا کام ہے کہ وہ اپنے خادمہ پر جو ہے کرم کرے، غلام نہ سمجھے اس کو معاف کرے. یا معافی کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر معاف کرو بہتر ہے. تو وہ شوہر جو اپنی بیوی کو غلام بنائے رکھے، گھر میں گھسنے کے ساتھ ہی بیوی کی حالت خراب، اور وہ ٹائم گنتی رہے کہ جلد سے جلد میرا شوہر باہر چلا جائے تو میں سکون میں آ جاؤں. دسترخوان میں بیٹھے تو دسترخوان کی پلیٹیں الٹی کر دے، الیاذ باللہ. یہ ہے مخدوم اور یہ خادمہ ہے. لیکن دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے اسی کی یہ پاسداری کر لیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے عورت بنایا، اسے میری خادمہ بنایا، تو یہ رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ یہ ہے تو میری خدمت ہو رہی ہے. اسی نعمت پر شکر ادا کرتا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بڑے ایسے واقعات گزرے، بڑے ایسے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے عمل زندگی میں یہ سارے اعمال کر کے بتایا کہ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ دو، وہ تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، ان کا ساتھ دو. بہت زیادہ لوڈ، بہت زیادہ کام کا وزن اس پہ نہ ڈال دو کہ وہ پریشان ہو جائے، نہیں. اب دیکھیں یہاں تو طلاق کے معاملہ چل رہے ہیں، گھر ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تو معاف ہی کرو، یہ کرے تقویٰ کے قریب ہے. حالانکہ گھر ٹوٹ گیا، اب اس عورت کو اس گھر میں آنا نہیں، اس مرد کو اس عورت سے ملاقات کرنی نہیں، لیکن پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے. پرہیزگاری اسی میں ہے، تقویٰ اسی میں ہے کہ تم اسے معاف کرو. گھر میں ذرا ذرا سے جھگڑے ہوئے، لڑائی جھگڑے شروع، ذرا ذرا سی بات، معاملات خراب. اگر یہی بندہ معافی کی طرف آ جاتا، گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا، سکون، امن، سلامتی آ جاتی. لیکن اکڑ دکھائی، معاملات خراب کی. بس بندہ یہ سوچے جس طرح میں انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی غصے والے معاملات ہیں، اس طرح وہ بھی عورت ہے، اس کی عقل تو مرد کے مقابلے بہت کم، تو یہ معاملات اس کے ساتھ زیادہ ہے. لہٰذا میں مرد ہو کے ذرا احتیاط سے کام دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فساد بہت زیادہ بڑھ جائے. تو بہرحال یہ اصول یاد رکھے، رب کی بارگاہ کی طرف سے اصول ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. معافی کا معاملہ اپنایا جائے، ہر معاملے میں معافی کا معاملہ. دو شخص آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، دونوں میں سے قصور کا تو ایک کا ہی تھا، لیکن وہ قصور ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے دوسرے پر ہاتھ اٹھایا، اس کو خوب مارا، لوگ جمع ہوئے. اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں نے چھڑا دیا، لوگوں نے چھڑایا نا، تو ان دونوں نے اپنی حالتوں کو دیکھا یوں کر کے، کپڑے پھٹے ہوئے، خون نکل رہا ہے. یہ بھی گیا دوائی لینے کے لیے، وہ بھی گیا. کیا فائدہ ہوا؟ اس سے بڑے بیوقوف کون تھے؟ یہ تو جانوروں سے بدتر معاملہ ہو گیا. جانور بھی اس طرح کرتے، رسی چھوڑ دی جائے. یہ موسم آپ کو پتہ ہے، گائے جانور سب آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں رسیاں باندھ کے رکھی جاتی ہے. چھوڑے دو چار جانوروں کو، پھر آپ کو بتائیں گے وہ کہ ہمیں جانور، ہم سے سیکھو، ہمارے پاس عقل نہیں، ہمارے پاس سوچ سمجھ نہیں. تم ہمارے سامنے ہمیں باندھ کے جاتے ہو، ہم کھول نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس عقل نہیں. تو ہمارا یہ کام ہے کہ جب ہماری رسیاں چھوڑ دی جاتی ہے نا، تو ہم لڑتے ہیں کیونکہ ہم جانور ہیں. اب پھر دو لڑنے والوں کو ان کے سامنے کھڑا کرو، دیکھو تمہارا بھی یہی کردار ہے. تم اشرف المخلوقات ہو، مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے بزرگی والے. تم نے کیا کیا؟ تم نے بھی تو یہی کیا. وہ بھائی ایک بندے سے غلطی، دوسرا معاف کر دینا.
غلطی ہو گئی نا معاف. لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگ رہا, دوسرا ہاتھ اٹھائے, نہیں, وہ بولے بھائی معاف, میری طرف سے معافی, کتنا اچھا ہو جائے. دونوں وہ سامنے والا مسکرائے گا, یہ عجیب بندہ, غلطی میرے سے, معافی مانگ کے چلا گیا. تھوڑی تو اس کو غیرت آئے گی, لیکن ساتھ میں سوچے گا بھی اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کیا اس نے, مخلوق میں سب سے اشرف تھا نا, اس نے کام بڑا اچھا کر کے چلا گیا. میرے رب نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا اشرف المخلوقات ہے, بہترین مخلوق ہے, یہی ہے حقیقت میں. لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تو اینڈ تو یہی ہے کہ ان دونوں کو چھڑایا جائے گا. چل بھائی تو اس طرف نکل, تو اس طرف نکل. وہ ایسا نہیں مار مار کے قبر کے اندر ڈال دے گا, بند کر دے گا, ایسا کچھ نہیں ہونا. تو پہلے ہی الگ ہو جاتے ہیں, نہ تیرا نقصان نہ میرا نقصان. پیش میں آنے کے گسمانے کا حاجت, اس لیے فرمایا وانتعفو اقرب للتقویٰ, معافی ہر عمل میں ضروری ہے کہ یہی تقویٰ کے قریب بندے کو لے جاتی ہے. فرمایا ولا تنسوا الفضل بینکم, اپنے درمیان فضل والے معاملات نہ بھولو. یہ کس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ طلاق کی وجہ سے جو جنگیں ہوتی ہیں نا, جو فساد ہوتے ہیں, جو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, اس بارے میں بتایا جا رہا ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم, یہ جو آپس میں فضیلتوں والے معاملات تھے نا, احسان والے معاملات تھے, سلوک والے معاملات تھے, فرمایا ان کو نہ بھولو. جب نکاح ہو رہا تھا کیسے آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے تھے, کیسے معاملات تھے, دونوں خاندانوں کے ماضی کے معاملات دیکھ لو کس قدر بہترین تھے. فرمایا یہ سلوک تھا, یہ احسان تھا, یہ فضل والے معاملات تھے. اب طلاق کی وجہ سے سب بلا دیا تم نے. فرمایا نہ, ایسا کام نہ کرنا. ولا تنسوا الفضل بینکم, اپنے درمیان فضیلتوں والے, سلوک والے, احسان والے معاملات کبھی نہ بھولنا. یہ واضح حکم ہے. اگرچہ طلاق ہو گئی, لیکن اس طلاق کو جنگ کا ذریعہ نہ بناؤ, اس طلاق کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ, بلکہ ماضی کی باتیں یاد رکھو, اس حسن سلوک کو یاد رکھو, اس کو نہ بھولو. جب اس کو یاد رکھو گے تو آگے کے معاملات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا, فرمایا اپنے سسر کو اپنے والد کی مثل سمجھو. کتنا بڑا حکم ہے, اپنے سسر کو بھی اپنے والد کی مثل سمجھو. لیکن کہاں ہیں ایسے معاملات بظاہر نظر آتے ہیں. اصل وجہ یہی ہے, ہم دین کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں. تب تو اس قسم کے معاملات, خرافات کی طرف بندہ بہت زیادہ جا رہا ہے, بہت زیادہ جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے بھی احسان کے معاملہ کہ شوہر بیوی آپ دیکھیں یہاں نصف بیٹھ دیا جا رہا ہے. تو کیا اس عورت نے خاوند کی خدمت کی ہے؟ ابھی تو رخصت ہی نہیں ہوئی, خدمت تو بہت دور کی بات. اچھا کیا اس شوہر کی طرف سے اور جو معاملات اس شوہر کی طرف سے بعد میں خدمتوں کے ہونے تھے, بعد میں ساتھ رہنے کے ہونے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن فرمایا نصف میں دے دو انہیں, کیونکہ تم نے وعدہ تو کر لیا نا, احسان نہ رکھو, وعدہ تو کیا نا. اگر وہ معاف کر تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو انہیں نصف میں دو. حالانکہ یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ شوہر یہ کہے کہ یہ عورت تو میرے پاس آئی نہیں, میرے گھر کی مہمان بنی نہیں, اس کی رخصتی ہوئی نہیں, نصف میں کیوں دوں؟ فرمایا نہیں, جب تم نے اس سے نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد تو وہ تمہاری پابند تو رہی نا, چاہے چند لمحات ہی صحیح. نکاح ہوا, اس نے سمجھ لیا کہ یہ میرا شوہر ہے, تم نے جان لیا یہ میری بیوی ہے, تو تمہاری وہ عورت پابند تو رہی نا, کسی اور جگہ نکاح کرنے تو نہیں گئی. تو لہٰذا اس پابندی کی وجہ سے بھی تمہیں ابھی لازم ہے تم نصف مہر ادا کرو. شوہر کا بھی یہ حکم ہے, بیوی کا بھی یہ حکم ہے. لہٰذا یہ اصل حکم ہے کہ اس بات پہ معاملات بہتری کے بہتری طرف آ سکتے تھے, بندہ کوشش کرے. اور فرمایا مہر جو ہے اس کا اصول بھی یاد رکھے کہ مہر یہ نصف یہاں تو دیا جا رہا ہے, لیکن کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے, کم سے کم 30.618 30.618 گرام چاندی. یہ چاندی کا یہ وزن ہے. چاندی کا جو ہے گرام, 1 گرام جس ریٹ کا ہے اس کو آپ اس سے ضرب دے دیں 30.618, تو یہ 10 درہم کا وزن بن جائے گا, یعنی اس کی رقم بن جائے گی. شریعت میں یہ مہر کی رقم ہے, کم سے کم, اس سے کم مہر نہیں, 10 درہم سے کم مہر نہیں. اب 10 درہم جب مہر ہے تو پھر اس سے زائد جتنا چاہے بندہ رکھ لے. کم کی مقدار تو حدیث میں بیان ہو گئی, زیادہ کی مقدار بیان نہ ہوئی, زیادہ اپنی مرضی ہے. لیکن اس سے اگر کم کوئی رکھے گا تو پھر اس صورت میں وہ مہر نہیں ہوگا, بلکہ اسے مہر مثلی دینا ہوگا. جو اس کے خاندان کی لڑکیوں کا جو مہر ہے اس کے مطابق اس کو دینا, بہن ہے, پھپھو ہے, اس کی مقدار جو اس کا مہر ہے وہ اسے دینا ہوگا. 10 درہم سے کم مہر نہیں. بعضوں کا بندہ رکھ لیتا 2000 روپے,
یہ کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے مہر بن گیا؟ فی زمانہ جتنی مہنگائی اس کے مطابق کم از کم 10 درہم، اور یہ بھی کوئی بڑی رقم نہیں بنتی۔ ایک درہم جو ہے وہ 3.0618 کا ہوتا ہے، 3.0 ایک درہم، تو 10 درہم آپ سمجھ لیں کتنے کا ہوئے، اس کو 10 سے ضرب دے دیں، 30.618 گرام بن جائے گا یہ، تو یہ کم از کم اس کی مقدار ہے۔ اور عند اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ صوفیہ کرام کی بات کتنی اعلیٰ ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جس شخص نے رب کو سمیع بصیر جان لیا وہ گناہ کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے جان لیا نا میرا رب سننے والا بھی ہے، میرا رب دیکھنے والا بھی ہے، وہ گناہ کی کہاں جرت کرے گا؟ فرمایا اب وہ گناہ کی جرت نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مخلوق میں کیا آپ کے جیسا بھی کوئی ہے کوئی آپ کے جیسا؟ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا جس کی نظر عبرت ہو، دیکھنا عبرت والی، کہ وہ دیکھے تو گناہ کی طرف نہ دیکھے، ہمیشہ فکر آخرت میں مشغول رہے۔ فرمایا جس کی نظر عبرت والی ہو، خاموشی فکر والی ہو، خاموش ہونا فکر آخرت میں مشغول ہو، اگرچہ خاموش ہے تو آخرت کے معاملات ہیں، قبر کے معاملات ہیں۔ نمبر 3 فرمایا جس کا کلام ذکر ہو، فرمایا وہ شخص مجھ جیسا ہے۔ تو یہ 3 باتیں انتہا درجے کی اہمیت کے حامل، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن آپ اپنے شاگرد کے مولا سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما